حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا یعنی پیشاب یا پخانے کے لیے جاتے تو آبادی سے دور چلے جاتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی تو آبادی سے دور چلے جاتے، حتیٰ کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2۔ ابو طیاح کہتے ہیں کہ مجھے ایک شیخ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بصرہ میں بحیثیت گورنر تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہوئی احادیث بیان کرتے تھے، تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے کچھ مسائل دریافت کیے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا تو آپ نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، بس آپ ایک دیوار کی جڑ میں نرم مٹی کے پاس آئے اور پیشاب کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی پیشاب کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب نرم جگہ تلاش کر لیا کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو درج ذیل دعا پڑھتے۔ حماد بن زید کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبہ عبدالعزیز سے اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ منقول ہیں، جبکہ انہوں نے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بھی بیان کیے۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ، امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ، اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ الفاظ منقول ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4۔ شعبہ عبدالعزیز یعنی ابن سہیب سے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مذکورہ بالا حدیث نقل کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اور شعبہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بیان کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جانا چاہے تو یہ کلمات کہہ لیا کرے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 6۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں، آپ نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے، اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہو، تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کیا کریں، اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم بیت الخلا میں آؤ تو پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 9۔ حضرت معقل بن ابی معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے کے وقت قبلتین یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس کی جانب منہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو زید بنو ثعلبہ قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 10۔